السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے معاملے پر کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے تو قیادت کون کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے بڑا بیان داغ دیا ہے کہ جی عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ قیادت کریں گے، تو پرویز الہی کا کیا بنے گا جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے۔ ایک ایشو یہ ہے جس پر پی ٹی آئی کے اندر ایک پھڈا چل رہا ہے۔ دوسرا میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کل پرسوں ایک دو دن میں شاید باضابطہ تاریخ کا اعلان کیا جائے اور جلد میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ میاں صاحب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، عدالتوں کو فیس کریں گے۔ نون لیگ کی تو ڈیمانڈ تھی کہ بھائی میاں صاحب کو کلین چٹ دی جائے، میاں صاحب کو جو سزا دلوائی گئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے، کفارہ ادا کیا جائے، تو اس کے بعد میاں صاحب آئیں۔ تو ان دونوں ایشوز پر ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن ہیں جواد فیضی صاحب، سرکاری ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں پی ٹی وی پر، اور بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اپنا چوتھا ستون کے نام سے۔ فیضی صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو۔ فیضی صاحب، آپ کا تو ایک تو لاہور سے بھی تعلق ہے، بلانگ کرتے ہیں آپ، اور پھر نون لیگ کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں پھڈا ہے یہ جو نیا شروع ہوا ہے، تو اس میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ پرویز الہی جو صدر ہیں شاید وہ قیادت کریں، یا واقعی شاہ محمود قریشی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو قیادت دی جائے گی؟ دیکھیں، لاہور کے اندر نا ایک علاقہ ہے صدر کا، جسے کہتے ہیں صدر کا علاقہ۔ کراچی میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے، لیکن لاہور کا جو صدر کا علاقہ ہے نا، اس صدر کے علاقے میں ساتھ ہی آرا بازار بھی ہے، اور یہ بڑا مشہور ہے صدر کے علاقے میں آرا بازار۔ اس وقت صدر تو بن گیا پرویز الہی صاحب، لیکن جو آرے ہیں نا ساتھ، وہ بھی کافی موجود ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی خان صاحب نے مجھے کہا ہے، دو چیزیں ان کے بیان سے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود خان صاحب کو بھی شاید یہ ہو گیا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، اگر ایسا ہے، اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ مدینہ الاولیاء سے ہے، سچ ہی بولتے ہوں گے جو مجھے لگ رہا ہے، لہٰذا اگر وہ سچ بولتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب نے اگر انہیں یہ کہا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد قیادت شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے، جو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، تو پھر صدر کس لیے ہے؟ اب صدر بنانے کے بعد اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے ہی قیادت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھڈا تو آگے چلے گا۔ اور پرویز الہی صاحب اگر اپنے بڑے بھائیوں کی طرح، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ والد کی طرح چودھری شجاعت صاحب کو چھوڑ کے جس طرح انہوں نے یوں کیا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی صاحب ٹک پائیں گے یا انہیں کوئی ٹکنے دے گا۔ وہی نہیں وہ موٹا بہن، وہ جس کے بارے میں کہا بھی تھا، انہی سے لیا بھی ہے انہوں نے، وہ جو ہے وہ صدر کا تقرر نامہ۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ یار چلے باقی تو آپ کہتے ہیں جی چور ہیں، لٹیرے ہیں، یار آپس میں آپ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور صدر بھی، اور کہو جی میرا میں صدر بن گیا ہوں، کہیں کان میں بھی کہیں، اس طرح کا صدر بننا۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو نیلے پہ دیلا پھینکنا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے اندر میں تو واضح خلیج دیکھ رہا ہوں اور ڈسٹربنس دیکھ رہا ہوں، اور لوگ دیکھیں جو بھی ہے غلط ہے، صحیح ہے، یو ٹرنز ہیں، انے واہ بولنا ہے، بات سے پھر جانا ہے، مکر جانا ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں۔ اگر عمران خان اندر ہو جاتے ہیں یا وہ گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، یہ میں سوال یہی کرنے والا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں باقی یا کارکنان ہیں وہ قبول کریں گے یا پرویز الہی کو ایون؟ میں تو کہتا ہوں دونوں کو ہی نہیں کریں گے، دل سے نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں تو بقدرے حصہ بقدرے جسے والی گیم چل پڑنی ہے کہ میں آپ چودھری ہوں، میں فلانا ہوں، میں بھی ووٹ لے کے آیا ہوں۔ پھر وہ ون جو پرسن ہے نا، وہ ایک بندے کی شخصیت، اس کے حساب سے جب نکلیں گے تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور آپ نے جو بات آغاز میں کہی نا کہ صف بندی، اب دیکھیں شیخ وقاص اکرم، اچھا نئی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں، شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، وہ بھی ویسے بھی آپ کو پتا ان کا ویگنوں اور ٹرکوں کا کام ہے، شیخ وقاص اکرم کا، تو یہ ٹرک کی اشارے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ٹرانسپورٹ کا کام، ہاں جی، تو ٹرک والے اشارے بھی ہو سکتے ہیں کہ آ جاؤ جی ادھر، اور شیخ بچہ ہے تو وہ ناپ تول کے گیا ہوگا، حساب لگا کے ایویں نہیں نقصان شاید نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ادھر جا رہے ہیں تو بھائی باقی بھی تو آ رہے ہیں۔ اب چودھری سرور
وہ چوہی شجاعت صاحب کے پاس چلے گئے کاف لیگ کے، بالکل اور ان کی آپ کو پتہ ہے کہ مخاصمت تھی پرویز لائی صاحب سے جب وہ گورنر تھے، اور جب پرویز لائی صاحب سپیکر تھے تو بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جن میں چوہی صاحب اپنا چاہتے تھے کہ میری بات مانی جائے، وہ بینگ اے گورنر یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ آئینی کام ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، میں اس سطح تک نہیں جا سکتا، میں نہیں سگنیچر کروں گا، میں نہیں اس پہ آپ کے حق میں پلڑے میں نہیں وزن ڈالنا چاہتا۔ لہٰذا اب جب دیکھا انہوں نے کہ یہ تو پھٹ گئے ہیں اور آپس میں علیحدہ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر چوہی سرور صاحب ادھر گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ کیا باقی جماعتیں وہ بھی کوشش نہیں کریں گی؟ اب الیکشن کے دن پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہیں اس کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں کہ آئیں جی، تو لہٰذا یہ تو سب بندیاں تو ہونی ہی ہونی، یہ 15 سے ٹکٹیں جاری کریں گے، سب بندیاں ہونی ہونی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے، ٹھیک ہے کہ یہ جو اپنے گلے میں ہم نے بوجھ ڈال لیا ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے، لیکن اس کے باوجود وہ ایویں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کچھ سوچ کے ہی آئے ہیں بھائی اس ملک کا بیڑا غرق جو ہو رہا تھا اس کو بچانے کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بچانے کے لیے آئے۔ پھر اگر خان صاحب رہ جاتے تو پھر وہ جن کے کورٹ مارشل کی خبریں بھی کبھی آتی ہیں کبھی رک جاتی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ مسلسل مطالبہ کر رہی ہیں، اگر وہی تاحیات چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیتے خان صاحب، انہوں نے کنے پوچھنا سی؟ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے تو سب کچھ ہوا، مگر مہنگائی ہے، مگر اس کے باوجود جو پی ٹی آئی نے بیانیہ دے دیا ہے نا، ہر ادارے کے خلاف، ہر ادارے کے خلاف، ہر بندے کے خلاف، ہر جو ہے آپ کی پارلیمنٹ ہو اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بے توقیری کرنی ہے، گندی کیا ہے نا ہر جگہ تو گاندھی کیا ہے، تو اب ان کے کتنے لوگ آگے آئیں گے؟ اب جب لسٹیں بننی شروع ہو جائیں گی، اب جب سارا کچھ ہوگا تو اس میں میں بہرحال اپنی دانش میں کوئی بات ایسی نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے بہرحال ابھی فوری مجھے نہیں لگ رہا الیکشن ہے کہ ہو جائے گا تو چلو جی ایم پی اے بن جائیں گے تو حکومتیں بن جائیں گی۔ دوسری اہم بات ہے سولنگی صاحب کہ پہلے وہ جس طرح میں کل وہ حاجی غلام علی صاحب سے بات کر رہا تھا گورنر کے پی کے، وہ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جس طرح بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نے پسٹل رکھا تھا کہ اسمبلیاں توڑو، نہ توڑتے، پھر کہتے ہیں 3 مہینے یہ پھرتے رہے ہمارے قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرو، اب جب منظور ہو گیا تو اب 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں نہیں منظور کرو، اور جو ضمنی الیکشن ہونے تھے وہ بھی رک گئے۔ ماشاءاللہ وہ ہماری عدالتیں یقیناً بصیرت سے سارا کام لیتی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہی ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے، لہٰذا اس ساری کیفیت میں بھائی جان مجھے تو آگے مزید گند نظر آ رہا ہے، پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، اور مجھے گلی گلی اللہ نہ کرے فتنہ فساد نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں الیکٹیبلز کے چکروں میں جو پڑیں گے تو پھر وہ خان صاحب کا وہ بیانیہ دھڑام سے پہلے بھی گرا تھا، اب پھر گر جائے گا۔ آپ نے ایک اور بات کہی تھی، وہ تھی میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی، وہ آئیں گے عدالتوں کو فیس کریں گے آ کے، ڈیفینیٹلی اس کا ایک طریقہ، میں تو کہتا ہوں جی کہ میں کوئی ترجمان تو نہیں ہوں کسی پارٹی کا، لیکن یار یہ اصولی بات تو ہے نا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں مکمل صادق و امین نہیں کہا تھا، یار یہ پہلی دفعہ دیکھا صادق و امین ہوتا ہے، مکمل اور نامکمل کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے وہ بھی یوتھ ہی آئے، مطلب پی ٹی آئی والے مکر جاتے ہیں نا، وہ بھی کہ میں مکمل، یار صادق و امین کہاں سے استعارہ لیا گیا ہے؟ نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات سے یہ لیا گیا ہے صادق و امین، اور پھر اب آ کے ہم یہ سن رہے ہیں نامکمل صادق و امین بھی ہوتا ہے کوئی، وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا چاند وہ تھوڑا یا صادق و امین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا نہیں وہ ہوتا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا نہیں کہا تھا، آدھا کہا اب تھا۔ دیکھیں نا، اب یہ ثاقب نثاری شریعت جو ہے وہ میں تو نہیں ماننے کو تیار، اگر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، شاہ محمود قریشی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف سے زیادتی ہوئی، اگر عمران خان یہ کہتے ہیں اور ان کے ہم نام اور باقی اینکر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا کے کہا گیا کہ فلاں فلاں ڈاکو چور لٹیرا کرپٹ ہے، جنہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کہا، خان صاحب کو بھی کسی نے کہا، اس کا مطلب ہے یار اہمی تل دیں گے آپ اسے کہ جی بس کہہ دیا تھا تو بس ہو گیا، وہ بھگت تو لیا ہے، اور پھر جنہوں نے کہلوایا تھا وہ اب وہ بھی نشانے پہ ہیں خان صاحب کے، لہٰذا نواز شریف جب آئیں گے اس کی بالکل تصویر جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ہو جائے گی، اور نئے نئے رنگ آئیں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات کہی کہ عدالتوں کا سلسلہ تو کرنا پڑے گا نا، سامنے تو آنا پڑے گا، عدالت کو فیس تو کرنا پڑے گا۔ کب تک متوقع ہے آپ کی اطلاع کیا ہے کہ تاریخ کب تک دیں گے یا کب تک آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل تاریخ تو انہیں کو ہی پتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ منڈے ٹیوزڈے تک کوئی، وہ ہمارے دوست ہیں عاصم نصیر لاہور میں، تو وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ منڈے ٹیوزڈے کو اعلان کر دیا جائے گا،
اب اگر اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے استقبال کی تیاری ہوگی، پھر اگر عدالتی معاملات ہیں تو اس کی تیاری ہوگی کہ کس طرح کرنا ہے. لیکن ایک بار واضح میسج مریم نواز شریف نے دے دیا ہے کہ سب کچھ زیادتیاں جو کی ہیں اب اس کو دو بھی تو صحیح. جس طرح ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم اب داغ دھو رہے ہیں، ہم گناہ دھو رہے ہیں اور جو غلطیاں ہیں ان کو صاف کریں. ویسے ماضی میں سزا جزا کا رہا ہی نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی آئین کی وائولیشن کر رہا ہے یا دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے کسی بھی قسم کی، تو ان کو سزائیں ملتی نہیں ہیں، ملی نہیں ہے ماضی میں. تو اب جب تک یہ روایت نہیں ڈالیں گے تب تک آگے معاملات کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ یقیناً سزا دینی چاہیے. اور وہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی شاکر بھائی کہ وہ جرنلسٹ ہوں، وہ جرنیل ہوں، وہ جج ہوں، وہ علماء ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ لائرز ہوں، وہ جو بھی جو غلط کر رہا ہے، اپنے حدود کراس کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ دائرہ کھینچا کس لیے جاتا ہے؟ بھائی دائرے سے باہر ہی تو نہیں نکلنا. جب آپ دائرے سے باہر بھی نکلیں گے اور آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے اور اس میں حقائق کو مسخ کر دیں گے یا جھوٹی چیزوں پہ آپ چل پڑیں گے، وہ جو بھی ہو یہ کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ملک پھر آگے بڑھ نہیں پائے گا اور پھر ایسی باتیں ہوتی رہیں گی، بس برے حالات سے گزرے. آج تک تو میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک دفعہ بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ کسی کی آئی ہو کہ بڑے اچھے حالات سے گزرے. برے حالات سے گزرے، تاریخ کے فلاں مقام سے گزرے، نازک دور سے گزرے. اور بھائی یہ نازک دور تبھی ختم ہوں گے جب یہ واقعتاً کوئی بھی شخصیت آئین سے، قانون سے ماورا نہیں، بالا تر نہیں ہے. جب یہ ادارے کر لیں، میں نے تو بلکہ سچی بات ہے ایک دفعہ یہ بھی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے وہ ایک وائس میسیج ریکارڈ کرائے اور اس میں یہ کہہ دے کہ اگر کوئی میرے ادارے کا بندہ کسی کرپشن میں، کسی ناانصافی میں ملوث ہوا، اس کو فوری طور پہ اطلاع دی جائے. اسی طرح چیف جسٹس صاحب بھی کر دیں اور اپنے ججز سمیت سب کے بارے میں کر دیں، رجسٹرار کے بارے میں بھی کر دیں کہ جب دل چاہا تو بینچ تبدیل کر دیے. جب چیف جسٹس ثاقب نثار جیسے ہوں گے تو پھر وہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا. مطلب نہیں تو کرنا تو پڑے گا نا، کرنا پڑے گا. دیکھیں کرنا پڑے گا. اسی لیے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ تو کھٹکتا ہے دل اژدہا میں کانٹے کی طرح، اسی لیے تو کھٹکتے ہیں کہ وہ بندہ جب یہاں پہ سیکٹریٹ سے اتر کے، میٹرو سے اتر کے پیدل سپریم کورٹ جا رہا ہے تو بھائی باقیوں کے سارے پروٹوکول ختم کرنے پڑیں گے. اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ یار 7ویں نمبر پہ تنخواہیں ہیں ہماری عدلیہ کے معزز جو منصفی کے وہ نشست پہ بیٹھتے ہیں، براجمان ہیں، اور انصاف کا لیول پرووائڈ کرنا کا کیا ہے؟ یہ سوال ہے ڈیفینیٹلی، اور سوال کرنا بھی چاہیے لیکن تہذیب کے دائرے میں. ہمارا اختلاف خان صاحب سے یہی ہے کہ اختلافی نوٹ ضرور دیں لیکن اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز کو ختم نہ کریں. لہٰذا یہ کر لیں. شاکر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ رپورٹنگ کرتے تھے. بھائی جان میں تو ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں ہی ہوں، ان کے پاس کیسے محلات آ گئے؟ کریں محاسبہ، ان مالکان کا بھی کریں صحیح جنہوں نے اپنے ایک ادارے سے نہ جانے کتنے ادارے بنا لیے اور غریب ورکر بیچارہ آج بھی 15,000 20,000 اور اس کو 6 مہینے تنخواہ نہ ملے. کریں محاسبہ، کریں ان جرنیلوں کا محاسبہ جنہوں نے غلط کیا، آئین سے کھلواڑ کیا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسی بات ہوتی ہے تو پھر دھیان کرنا تسی بھی وقار سیٹھ والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. چلیں بہت شکریہ فیضی صاحب. ویورز، فیضی صاحب کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.